لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین و ناظرات کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین و ناظرات ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو، اپنے خوابوں کو، اپنے معاملات کو لکھتے ہیں۔ ہم ان کے سوالوں کے جواب پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو، معاملات کو، خوابوں کو کمنٹس میں لکھا کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی بھی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے کہ انہوں نے سوال کیے ہیں کہ مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی میں کیا فرق ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ جواب بہت اہم ہے، چونکہ کئی بار آپ جب علماء کرام کی تقریریں سنتے ہیں، کوئی مسئلے کی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تو یہ مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی ہوتا کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ وہ آج کے اس کلپ میں انشاءاللہ میں آپ کو واضح کروں گا۔ تمام لوگوں کو یہ توجہ کے ساتھ سن لینی چاہیے اور سن کر کے دوسروں تک بھی پہنچا دینی چاہیے، تاکہ یہ ایک اہم مسئلہ جو ہے یہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ سب سے پہلے دونوں میں فرق سمجھنے کے لیے دونوں کی ڈیفینیشن سمجھنا ضروری ہے کہ آخر مکروہ تحریمی ہوتا کیا ہے، مکروہ تنزیہی ہوتا کیا ہے۔ دونوں کو الگ الگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکروہ تحریمی کیا ہے؟ فقہاء کرام نے، بزرگان دین نے، اکابرین نے جو اس کی تعریف بیان کی ہے نا، آپ اس کو سنیے۔ مکروہ تحریمی جس کا چھوڑنا اور جس سے بچنا نہایت ضروری ہے، جس کا چھوڑنا اور جس سے بچنا نہایت ضروری ہے، اور جس کا خلاف شریعت ہونا دلائل ظنیہ شرعیہ سے ثابت ہو۔ جس چیز کو کہا گیا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، تو مطلب یہ کہ وہ چیز خلاف شریعت ہونا اس چیز کے لیے ظنی دلائل شرعیہ سے ثابت ہے، ظنی دلائل شرعیہ سے ثابت ہے کہ یہ چیز مکروہ تحریمی ہے، مکروہ ہے تو وہ چیز مکروہ تحریمی کہلاتی ہے۔ اور جس کا ارتکاب یعنی جس کا کرنا، اگر کہا جائے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، پھر بھی اگر کوئی اس کام کو کر جاتا ہے، مکروہ تحریمی والا کام کر جاتا ہے، تو وہ گناہ کبیرہ سے کم ہے، لیکن چند مرتبہ کرنے اور اس پر ہمیشہ کرنے سے یہ کام بھی گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی ایک بار اگر آدمی کرتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ سے کم ہے، گناہ کبیرہ تو نہیں ہے، لیکن مکروہ تحریمی کو کرنے کی عادت ہی بنا لیا ہے، اس کو کرنے کی عادت ہی بنا لیا ہے، تو اب پھر یہ بار بار کیے جانے کی وجہ سے یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہو جائے گا۔ جی ہاں، اور اس کا کرنے والا، مکروہ تحریمی کا کرنے والا فاسق اور مستحق عذاب ہے، فاسق ہے اور عذاب کا حقدار ہے، اس سے بچنا ثواب ہے۔ اگر کہا گیا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے اور یہی سن کر کے کوئی بچ گیا، اس سے نہیں کیا وہ کام، تو ایسا کرنے والا الحمدللہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ اور مکروہ تحریمی مقابل ہوتا ہے فعل واجب کا، مکروہ تحریمی یہ واجب کے مقابل ہوتا ہے، تو یہ مکروہ تحریمی کی باتیں تھیں۔ اب مکروہ تنزیہی سن لیجئے تو بالکل بات کلیئر ہو جائے گی۔ مکروہ تنزیہی جس کا کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں، جس کا کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، یعنی شریعت پسند نہیں کرتی کہ یہ نہیں کرنے سے بہتر ہے، اور جس کے کرنے پر عذاب بھی نہیں ہے۔ مکروہ تحریمی میں آپ نے کیا سنا کہ جس کے کرنے میں عذاب ہے، جس کے کرنے میں عذاب ہے، لیکن مکروہ تنزیہی جو ہے یہ اس کے کرنے میں عذاب نہیں ہے، لیکن اس کی عادت ڈالنا برا ہے۔ اگر کوئی مکروہ تنزیہی کی عادت ڈال دیتا ہے تو اس کو بھی برا کہا گیا، اس کو بھی یہ نہیں کہا گیا کہ عادت ڈال دینے کی وجہ سے اب یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہو جائے گا، یہ مکروہ تنزیہی میں نہیں ہے۔ اور اس فعل سے بچنے میں بھی اجر و ثواب ہے، مکروہ تنزیہی سے بھی بچنے میں ثواب ہی ہے۔ اور یہ فعل یعنی مکروہ تنزیہی یہ سنت غیر مؤکدہ کے مقابل ہوتا ہے، سنت غیر مؤکدہ کے مقابل ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی جو ہے وہ واجب کے مقابل ہوتا ہے، اور مکروہ تنزیہی جو ہوتا ہے یہ سنت غیر مؤکدہ کے مقابل ہوتا ہے۔
تو بہرحال مکروہ تنزیہی یہ حرام نہیں ہے، جس طرح مکروہ تحریمی جس کا کرنا بالکل شریعت کے خلاف ہے اور حرام ہے، لیکن مکروہ تنزیہی جو ہے یہ حرام کے زمرے میں نہیں آتا ہے، بلکہ یہ شریعت جس کو ناپسند کرتی ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے وہ مکروہ تنزیہی کہلاتی ہے۔ اور مکروہ تحریمی کو بھی چھوڑنا ثواب ہے، مکروہ تنزیہی کو بھی چھوڑنے میں ثواب ہی ہے۔ اور بنیادی فرق یہ ہے کہ مکروہ تحریمی جو ہے یہ واجب کے مقابل ہوتا ہے، اور مکروہ تنزیہی یہ سنت غیر مؤکدہ کے مقابل ہوتا ہے۔ تو دونوں کلیئر ہو گیا اور واضح ہو گیا، اور یہی بات سمجھ میں آئی کہ مکروہ تحریمی جو ہے وہ گناہ کبیرہ اگر بار بار کیا جائے تو گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے، مکروہ تحریمی جو ہے وہ بار بار کیا جائے تو گناہ کبیرہ میں آتا ہے، اور مکروہ تنزیہی کو اگر کوئی بار بار بھی کر لیتا ہے تب بھی یہ گناہ کبیرہ میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ کچھ بنیادی فرق تھے مکروہ تنزیہی اور تحریمی میں، ہم نے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ آپ توجہ سے اس کو بار بار سن کر کے اس پر عمل کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام چیزوں سے بچنے کی، مکروہ تحریمی بھی اور مکروہ تنزیہی سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔